جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. اور آپ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ وہ فاطمہ جس کے بارے میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا گویا اس نے مجھے دکھ دیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو میرے دوستو، آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا، اپنی زندگی کو کیسے دین اسلام کے مطابق گزارا۔ دوستو، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اپنے گھر کا سارا کام خود کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستی اور آپ کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تو ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ابا جان، اب تو عام لوگوں کے لیے بھی بڑی فراوانی ہو گئی ہے، اب تو ہر آدمی جو ہے اس کے پاس مال و دولت آ گیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے بھی ایک غلام عنایت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، فرمایا کہ بیٹی میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ عطا کر دوں۔ فرمایا یا رسول اللہ ضرور عطا کریں۔ فرمایا بیٹی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کر، یہ غلام سے زیادہ افضل ہے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم رکھا ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی مسلمان عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے کہ جب گھر سے نکلے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ کا ایک بال بھی جو ہے وہ ننگا نہیں ہوا۔ جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے جو ہے اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کیا کوئی ایسی ترتیب نہیں بن سکتی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو کوئی آدمی میرے قد اور میرے قد کو بھی نہ دیکھے کہ سیدہ کی جسامت کتنی تھی۔ تو اسماء بنت امیس نے کہا کہ جب ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو وہاں پر جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا تھا تو ایک نرم لکڑیاں لے کر چارپائی کے اوپر لٹکا دی جاتی اور ان لکڑیوں سے جو ہے ان لکڑیوں کے اوپر چادر ڈال دی جاتی اور عورت کا جسم جو ہے چھپ جاتا۔ فرمایا کہ یہی میرے ساتھ بھی کرنا۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا تو ان نرم لکڑیوں کا ایک اوپر قبر بنا دیا گیا، اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی اور سیدہ فاطمہ کے جنازے سے یہ رسم چلی ہوئی آج بھی مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بلکہ پورے عرب کے اندر عورت کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو وہ قبر اوپر ڈال کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے۔ دوستو، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام لیوا ہے ہماری عورتیں آج سر سے دوپٹے اتار کر بازاروں میں رقص کر رہی ہیں۔ ہماری عورتیں مغرب کی تہذیب کے پیچھے چل رہی ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، لیکن